درخواست گزار ہوں جناب انیک احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیا اچھی گفتگو سننے کو مل رہی ہے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وقت فرصت کہاں، کام ابھی باقی ہے، نور توحید کا اتمام ابھی باقی ہے. اقبال کا شعر. تو فوراً اقبال کا شعر یاد آیا کہ بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے. بے خبر تو جوہر آئینہ ایام ہے، تو زمانے میں خدا کا آخری پیغام ہے. وہ پیغام، اس کی خبر ڈاکٹر آصف قدیر کو ہے کہ آخری پیغام کیا تھا. ڈاکٹر صاحب اس پیغام کو حرز جاں بنا کر اپنے ساتھ لے کے چلتے ہیں اور ایک خاص ہدف ہے، اس ہدف تک پہنچنے کی کوشش کرتے رہتے ہیں. ایک زمانہ، ایک بڑا وقت خلوت مجھے میسر آئی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ، اور ایک کھویا ہوا آدمی، ایک ایسا شخص کہ کچھ کرنے کی دھن، ایک لگن. ڈاکٹر صاحب کو یہ بات معلوم ہے کہ جب ہم دنیا میں آتے ہیں تو ہم سے پہلے دنیا میں بہت سارے لوگ اس کائنات میں اپنا رنگ بکھیر کر چلے جاتے ہیں. کتنا بڑا کام ہوتا ہے جو ہماری دنیا میں آمد سے پہلے ہمارے اجداد کر چکے ہوتے ہیں. ریاست میں رہنے بسنے والے اپنے اپنے حصے کی شمع جلاتے ہیں اور آگے بڑھ جاتے ہیں. اگر ہم ایسے ہی دنیا سے چلے گئے اور ہم نے ان رنگوں میں اضافہ نہیں کیا تو کیا زندگی گزاری. ڈاکٹر صاحب نے اپنے عمل کے ذریعے، اپنے کارناموں کے ذریعے ان رنگوں میں اضافہ کیا اور کر رہے ہیں. ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب نے ذکر کیا ڈاکٹر صاحب کے خانوادے کا. این خانہ ہمہ آفتاب است. والد صاحب کا ذکر ہوا، کنگ ایڈورڈ کے پرنسپل ذکر ہوا، آپ کی والدہ محترمہ، انگریزی کی پروفیسر وغیرہ وغیرہ، ہم سب جانتے ہیں یہ سب باتیں. لیکن ڈاکٹر انعام الحق جاوید صاحب صرف والد اور والدہ کا ذکر کر کے فارغ ہوئے. ڈاکٹر آصف قدیر صاحب کے دادا منشی فضی صاحب کون تھے، اور منشی فضی صاحب کی کتنی کتابیں منصہ شہود پر آ گئی ہیں. تاریخ اسلام، تاریخ اسلام پر جو کتاب ہے آپ کے دادا حضور کی، وہ کتاب اپنے مقام اور اپنے مرتبے کو پہنچی اور ایک پذیرائی اسے حاصل ہوئی علمی طبقات سے. آپ کے دادا حضور اور علامہ اقبال ہم عصر اور محفل نشیں. کیا شام کو کیا گفتگو ہوتی ہوگی. میں ویژولائز کر رہا تھا کہ علامہ کی محفل ہے، کیسے بڑے موضوعات سامنے آتے ہوں گے. اب ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ایک بڑے خاندان کا جو فرد ہوتا ہے اس کی ذمہ داریاں بھی بہت زیادہ ہوتی ہیں. بعض اوقات یہ نگیٹیوٹی میں چلی جاتی ہے یہ بات کہ میرے والد، میری والدہ، میرے دادا وغیرہ وغیرہ، وہ تو ایک برگد کے درخت، کہیں ایسا تو نہیں کہ اس برگد کی چھاؤں میں اپنے پپیتے کا درخت نمودار کر رہا ہوں. یہ ایک ذمہ داری ہو جاتی ہے، بلکہ ذمہ داری کا ایک چیلنج کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ڈاکٹر صاحب ایک بڑے خانوادے کے فرد ہونے کے باوجود اپنے حصے کا کام کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب مختلف شعبے گفتگو ہوئی، سامنے آئے
لیکن جنرل صاحب ڈاک صاحب نے اپنے عمل سے یہ بات بتا دی کہ حب الوطنی وطن سے دور رہ کر بھی کی جا سکتی ہے۔ آپ سب کا بہت شکریہ۔